بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدى وقادۃ التقیٰ. اما بعد، یہ کتاب بخاری شریف ہے. اصلاً اس کا نام بخاری شریف نہیں ہے. اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ ہے اس کتاب کا نام. کتاب بھی بہت بابرکت ہے اور صاحب کتاب بھی بہت بابرکت شخصیت ہے. اولاً تو ہمارے یہ طلبہ جو اس وقت بخاری شریف ختم فرما رہے ہیں، ان کا اپنے اساتذہ سے ایک روحانی رابطہ ہے. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جسمانی رابطہ ٹوٹ جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر، ماں بیٹی کو دیکھ کر، بیٹی ماں کو دیکھ کر. یہ رشتے ختم ہو جائیں گے قیامت میں، جسمانی رشتے. لیکن روحانی رشتہ قیامت میں بھی باقی رہے گا. جو ان طلبہ کا اپنے اساتذہ سے یا کسی جگہ بھی طلبہ کا اپنے اساتذہ سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ قیامت میں بھی باقی رہے گا. حق تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ جتنے دوستی ہے یہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی. لیکن متقین کا استثناء کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو متقین ہیں ان کی دوستی دشمنی میں قیامت کے دن نہیں بدلے گی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل علم جن کو قرآن کریم نے متعدد جگہ پر صاحب تقوی کہا ہے، یہ متقین کی جماعت ہے جن کا رشتہ اپنے طلباء سے ہیں اور طلباء کا رشتہ اپنے اساتذہ سے ہیں. یہ روحانی رشتہ قیامت میں بھی باقی رہنے والا ہے.
اسی لیے مدارس کو مادر علمی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ گویا کہ ان بچوں کی ماں ہے، جہاں ان کے پروان چڑھتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کی اصلاح ہوتی ہے، ان کو سجایا جاتا ہے، ان کو اخلاقی اعتبار سے بنایا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت قوی رشتہ ہے. اللہ کرے کہ یہ رشتہ امت کی سمجھ میں آ جائے. یہ میں نے بالقصد یہ بات کہی ہے اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ سنایا ہے، اس لیے کہ امت کے جملے اس وقت جو مدارس کے باب میں نکل رہے ہیں، اور مدارس کو جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، ایسے موقع پر اس بات کو سنانا ضروری ہے کہ ہماری اور آپ کی اولاد کا رشتہ ان مدارس کے ذریعے سے اپنے مشائخ اور اساتذہ سے قائم ہوا. یہ رشتہ تقویٰ ہے جو قیامت میں باقی رہے گا، اور جو رشتہ قیامت میں باقی رہنے والا ہو، ان رشتوں کو سجانے والے ان اداروں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب بہت عظیم المرتبت کتاب ہے، اور اس کتاب کے مؤلف محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجوفی البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دنیا حدیث میں حضرات اکابر نے جو بیان فرمایا ہے، حق تعالیٰ نے آپ کو جب پیدا فرمایا تو آپ نابینا تھے. بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نابینا تھے، لیکن رب کریم کو آپ سے ایک عظیم المرتبت کام لینا تھا. آپ کی والدہ مسلسل روتی رہی. قریباً 2 سال کے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں، اور آپ کی والدہ نے خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو. فرمایا کہ بہن، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو بینائی لوٹا دی. والدہ نے بیٹے محمد کو جب جگایا ہے تو آپ کی بینائی لوٹ آئی تھی. یہ ایک عظیم انعام تھا رب کریم کا. دوسرا انعام حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ پر یہ ہوا کہ آپ نسلاً مجوسی تھے. آپ کے پردادا جو ہیں وہ مجوسی تھے. حق تعالیٰ کو اپنے دین کا کام لینا تھا اور حفاظت حدیث کا کام لینا تھا، تو مجوسی نسل بیٹے کو رب کریم نے امام المحدثین بنا دیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ جب اپنے کرم سے کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. تیسری ایک بات طلب عزیز کے لیے یہ ہے کہ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے. جمع احادیث کا سلسلہ جیسا کہ آپ نے شروع کتاب میں پڑھا، سرکاری سطح پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا. اس سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اپنے رسائل ملتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ صادقہ،
اور بہت سارے صحابہ کرام نے جو نبی علیہ السلام سے روایاتیں لکھی تھی، مرویات جو لکھی تھی، تو رسائل تو تھے صحابہ کے، لیکن سرکاری سطح پر جیسے جمع قرآن کا مسئلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، جمع احادیث کا مسئلہ دور صحابہ میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ کام بھی ہو جانا چاہیے تھا صحابہ کے زمانے میں، اور اگر جمع احادیث کا کام صحابہ کے دور میں ہو جاتا تو ساری روایات صحیحہ امت کے سامنے آ جاتی۔ آخر تابعی کے دور میں، اس لیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 99 ہجری میں خلیفہ بنے ہیں اور 101 میں آپ کا انتقال ہو گیا، کل 2 سال آپ کی مدت خلافت ہے۔ اس مدت خلافت میں آپ نے سب سے بڑا کام جو انجام دیا وہ جمع احادیث کا سرکاری سطح پر۔ آپ نے اپنے زمانے کے تمام محدثین کو خطوط لکھے جو آپ نے کتاب العلم میں پڑھ لیا۔ اگرچہ کتاب العلم میں ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے تمام ہی محدثین کو خطوط لکھے کہ احادیث مبارکہ کو جمع کیے جائیں، حتیٰ کہ اس خط میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ صرف روایات رسول کو جمع کیا جائیں، آثار صحابہ بھی نہ لیے جائیں۔ ہر ایک نے کتابیں لکھی آپ کے حکم پر، لیکن حکومت تک سب سے پہلے جن کی کتاب پہنچی وہ عبداللہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، اول من دون الحدیث ابن شہاب عامر لہ عمر۔ تو سارے ہی محدثین نے آپ کے حکم پر کتابیں لکھی تھی، لیکن حکومت میں سب سے پہلے جن کی کتاب پہنچی ہے وہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس لیے آپ کو اول مدون قرار دیا گیا۔ بس سوال یہی ہے کہ دور صحابہ میں جمع احادیث کا کام کیوں نہ ہوا؟ اس کا جواب حضرت مولانا تقی الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اگر جمع قرآن کی طرح جمع احادیث بھی دور صحابہ میں ہو جاتا یہ کام تو ساری روایات متواتر ہو جاتی، تواتر تک پہنچ جاتی، اور اس میں کلام کی کوئی گنجائش نہ رہتی۔ تو امت کے مستحبات اور سنن کے مسائل کیسے ثابت ہوتے؟ سارے ہی مسائل فرض ہی فرض یا واجب ہی واجب ثابت ہوتے، اور رب کریم اس امت پر بحیثیت تخفیف مستحبات و سنن وغیرہ کو بھی عطا کرنا چاہتے تھے، اس لیے دور تابعی میں اس کام کو کیا گیا، جس کی بنیاد پر کچھ روایتیں خبر واحد ہو گئی، کچھ روایتوں پر کلام ہو گیا، اور درجہ استحباب و درجہ سنت پر آ گئی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنی امت کو سنن و مستحبات کی تخفیفات سے نوازنا چاہتا تھا، اس لیے اس رب نے
اپنے ازلی فیصلے میں یہ لکھ دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات بجائے دور صحابہ کے تابعین کے دور میں جمع کیا جائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تو شاہ صاحب کی باتیں ہیں، وہ علم کا ایک دریا تھا۔ رب کریم نے ایک فیضان فرمایا تھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر۔ مثلا شاہ صاحب کی ایک بات ہے کہ موت کے موقع پر جو کلمے کا مطالبہ ہے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تو کلمے میں دو شان ہیں، کلمۃ الایمان بھی ہے اور کلمۃ الذکر بھی ہے۔ کلمۃ الایمان کا مطلب بندہ جب ایمان لاتا ہے تو لا الہ الا اللہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، اور کلمۃ الذکر کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، ذکر کیا جائے۔ اب موت کے موقع پر جس کلمے کا مطالبہ ہے وہ کون سا کلمہ ہے؟ میں صرف حضرت شاہ صاحب کے علوم کو جو ہمارے لیے مفید ہے اور بہت مفید ہے، اس لیے میں اس مسئلے کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اپنی رائے یہ ہے اس سلسلے میں کہ موت کے موقع پر جس کلمے کا مطالبہ ہے وہ کلمۃ الذکر ہے، کلمۃ الایمان نہیں۔ اس لیے کہ عالم سکرات میں ایمان تو قبول ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جہاں تک مومن کا ایمان ہے تو فی کل قلب مومن ایمان، ہر مومن کے دل میں ایمان ہے۔ اور جب ذکر کرے گا تو ذکر وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، غیر ایمان والا تو لا الہ الا اللہ کا ورد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو رب کریم موت کے موقع پر کلمۃ الذکر کو مانگ رہا ہے ہم سے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ذکر کرتے ہوئے میرے پاس آؤ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی علالت، بیماری یا کسی وجہ سے کوئی انسان بشرطے کہ اس نے انکار نہ کر دیا ہو کلمے کا، بیماری کی وجہ سے اگر وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا تو پسماندگا کو چاہیے کہ اس کو بے ایمان موت پر محمول نہ کرے، بس صرف بغیر ذکر کے گیا ہے، اور ذکر مستحب ہے اور ترک مستحب پر کوئی حرج نہیں۔ یہ اتنی دقیق بحث حضرت نے فرمائی ہے کہ واقعتاً بہت سے لوگ ہمارے اس جو ابھی وبائیں چلی، اس بلا اور وبا اور کورونا کے اندر 8-10 دن تک کوما میں رہے، بے ہوش رہے، وینٹیلیٹر پر رہے، اور اسی عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ حضرت شاہ صاحب کی یہ تحقیق ہم سب کو یہ تسلی دے جاتی ہے کہ وہ بغیر ذکر کے گئے ہیں، بغیر ایمان کے نہیں گئے ہیں، اور جب ایمان کے ساتھ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ عند اللہ ناجی ہے، ان کے باب میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت جامع بات ہماری تسلی کے لیے حضرت نے فرمائی ہے۔ بہرحال فیض الباری کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم طلبہ کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر دیوبند کی کتابوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کی کیسی تحقیقات ہے علم دین کے باب میں۔ مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو آدمی حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتابوں کو روزانہ پڑھے گا، علم بھی ملے گا اور اصلاح بھی ہوگی،
اور تقوی بھی نصیب ہوگا. 3 چیزیں لکھی. علم بھی ملے گا، اصلاح بھی ہوگی اور تقوی بھی نصیب ہوگا. مولانا آگے فرماتے ہیں کہ میرے سرہانے حضرت تھانوی کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہوتی ہے. رات میں سونے سے پہلے میں 15-20 منٹ تک اگر حضرت کی کتاب نہیں دیکھتا تو مجھے نیند نہیں آتی. یہ ہمارے اکابر کا حال ہے. تو ہمیں اپنے اکابر دیوبند کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے. اس میں ہمارے لیے اصلاح بھی ہے، علم بھی ہے، تقوی بھی ہے. ہمیں پرہیزگاری بھی نصیب ہوگی، خشیت بھی نصیب ہوگی. مثلا بات سے بات یاد آئی، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آپ غور فرمائیں، قرآن میں 3 نفس کو اللہ نے ذکر فرمایا: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. لیکن ان تینوں میں خطاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو فرمایا، نفس امارہ اور لوامہ کو نہیں. یا ایتھا النفس الامارہ نہیں کہا، یا ایتھا النفس اللوامہ نہیں کہا، لیکن یا ایتھا النفس المطمئنہ کہا. امارہ اور لوامہ جو ہے وہ گناہوں کے انبار ہوتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. مطمئنہ اطمینان سے ہیں. اور طمانینت کا معنی جھکنا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس میں جھکاؤ ہو گیا رب کریم کے سامنے، اپنے آپ کو مٹا دیا حق تعالیٰ کے سامنے. تو حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ اللہ نے نفس مطمئنہ کو خطاب کیا، نفس امارہ اور لوامہ کو نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ امارہ اور لوامہ میں روح اتنی گندی کر دی ہے تم لوگوں نے کہ رب کریم اپنے خطاب کے لائق نہیں سمجھتا. البتہ انسان جب اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، خشیت خداوندی بھرتا ہے، تقوی اور جھکاؤ بھرتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اب تو میرے خطاب کے لائق بنا. انفاس عیسیٰ میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو لکھا، فرمایا امارہ اور لوامہ پاکیزہ روح کو گندی کرنے والے لوگ. اللہ نے تو ہمیں پاکیزہ روح دی تھی. پاکیزہ روح کو گندی کرنے والے لوگ اللہ ان کو نگاہ شفقت سے نہیں دیکھتا. پھر حضرت نے ایک اشکال قائم کیا کہ اگر کوئی یہ کہیں کہ نفس امارہ اور لوامہ کو وہ خطاب نہیں کرتا، گنہگاروں کو وہ خطاب نہیں کرتا، تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم میں یا عبادی الذین اسرفوا فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے گناہوں کا ڈھیر لگا دیا ہے انہی کو تو خطاب ہو رہا ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نے یا عبادی الذین سے پہلے قل نہیں دیکھا، اشارہ کیا کہ میں خطاب نہیں کروں گا، محبوب تو ان کو خطاب کر دے. میں تو تب ہی خطاب کروں گا جبکہ یہ پاکیزہ ہو جائیں گی، طہارت ان میں آ جائے گی، تو میں ان کو خطاب کروں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور پھر رب کریم نے ارجعی میں لفظ بھی عجیب استعمال کیا، رجوع کا. اور لفظ رجوع دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ اپنے اصلی وطن کی طرف جانا. یہ حضرت ہی کا ملفوظ ہے کہ بندہ جب اپنے اصلی گھر کو جاتا ہے تو وہاں رجوع کا لفظ بولا جاتا ہے. لفظ رجوع کو لا کر اللہ نے فرمایا دنیا عارضی مسکن ہے اور عارضی رہنا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اصل تیرا وطن تو آخرت اور جنت ہے، اور جب اصل وطن وہی ہے
تو یہ عارضی دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں رہنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال ہمارے اکابر دیوبند کے علوم بقول شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کی جماعت کا ایک قافلہ تھا جو بچھڑ گیا، بلکہ اللہ کو منظور تھا کہ ایسی ہی ایک جماعت جس کو اللہ نے بالکل اخیر میں لایا، اور وہ ہیں علماء دیوبند اور اکابر دیوبند، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم عطا فرمائے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، اس سے علم بھی ملتا ہے، اصلاح بھی ہوتی ہے، تقویٰ بھی ملتا ہے، ورع اور پرہیزگاری بھی ملتی ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی جو آپ نے شروع میں پڑھ لی، اس کتاب کے سلسلے میں بھی بہت کچھ آپ نے پڑھا۔ یہ کتاب جو آج ختم ہو رہی ہے، علامہ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ اصیل الدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرمایا کہ میں نے 120 مرتبہ اپنے مقاصد کے لیے اس کتاب کو پڑھا اور میرے 120 مقاصد حل ہوئے۔ حضرات اکابر کا تجربہ ہے کہ قحط کے زمانے میں پڑھی جائے اللہ قحط دور کرتا ہے، وبا کے زمانے میں پڑھی جائے طاعون کو دور کرتا ہے، حالات اور پریشانیوں میں پڑھی جائیں حق تعالیٰ جل شانہ ان حالات اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اچھا 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ کا اگر مسئلہ ہوتا تو چلو کوئی یوں کہہ دیتا کہ یہ اتفاقی بات ہے کہ بخاری پوری ہوئی اور کام بن گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں 120 مرتبہ، معلوم ہوتا ہے اتفاقی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ واقعتاً اس کتاب میں وہ برکتیں اللہ نے رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پڑھنے پر، اس کے اختتام پر رب کریم ہمارے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ اس وقت ایک بخاری شریف ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں متعدد بخاری، کتنے طلبہ ہیں؟ 19 بخاری اس وقت ختم ہو رہی ہے، ایک نہیں ہے۔ ہر طالب علم نے مکمل بخاری انما الاعمال بالنیات سے لے کر کلمتان حبیبتان الی الرحمن تک پڑھی ہے۔ جہاں ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ مسائل کو حل کرتا ہے، وہاں 19 بخاری کے ختم ہونے پر حق تعالی ہمارے مسائل کو کیسے حل نہیں کرے گا؟ تو یہ عظیم المرتبت کتاب ہے، اس کے فضائل مناقب تو بے شمار ہے۔ بس ایک موٹی سی بات جو میں نے ذکر کر دی کہ اس کے اختتام پر حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا کہ اسلامی ممالک میں بڑا خلفشار تھا اور حکومتی سطح پر بہت سارے حالات چل رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم مزاح علوم سہارنپور نے طلبہ دور حدیث کو بخاری شریف پڑھنے کے لیے بٹھایا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی بھی تھے۔ طلبہ نے بخاری شریف کو پڑھا، مکمل کیا۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب تشریف لائے اور غالباً شیخ نے کہا کہ 3 منٹ دعا کی تھی، اور دعا کے بعد فرمایا کہ بس اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سہارنپور میں اور فرما رہے اللہ نے فتح نصیب فرما دی۔ تیسرے دن اخبار میں سرخیوں کے ساتھ آیا کہ رب کریم نے جنگ کو ختم کر کے فتح نصیب فرما دی۔
حضرت نے 2 دن قبل کہہ دیا تھا. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تب میری سمجھ میں یہ آیا کہ مولانا اسد اللہ صاحب مقام قطب پر پہنچے ہوئے. بہرحال بخاری شریف کا ورد ہمارے اکابر کے وہاں بھی رہا ہے، حالات میں، پریشانیوں میں، مصائب میں. ان مدارس کا احسان مانے ہم کہ ان بلا اور وبا کے زمانے میں بھی ان طلباء نے بخاری شریف کو پڑھ کر امت کے لیے دعائیں کی. کوئی یہ کہے کہ کیا اثر ہوا، حقیقت یہ ہے کہ کیا اثر ہوا. اگر یہ بخاری شریف کا ورد نہ ہوتا تو دنیا میں کیا ہو جاتا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہی بابرکت مجالس تھی جس کے نتیجے میں چاہے وہ آن لائن دروس ہوتے رہیں لیکن بہرحال بخاری شریف کا ورد کیا گیا اور امت کے لیے دعائیں کی گئی، جس کے نتیجے میں رب کریم نے اس بلا اور وبا کے زمانے میں بے شمار لوگوں کو بچا بھی لیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عنک، باب احد کے اندر اللہ نے تم کو معاف کر دیا، چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا. تو حسن بصری سے پوچھا کہ کیا معاف کیا؟ 70 تو شہید ہو گئے. معاف اللہ نے کیا معاف کیا؟ حسن بصری نے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے معافی کا نزول نہ ہوتا تو 700 میں سے ایک بھی نہ بچتا. کیا یہ کم ہے کہ صرف 70 پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور باقیوں کو بچا لیا؟ تو اگر یہ بخاری شریف کا ورد نہ ہوتا تو اگر لاکھوں کی تعداد میں موت ہوئی ہے تو کروڑوں کی تعداد میں ہو جاتی. بہرحال یہ برکات ہے ان اداروں کے، ان دارالعلوموں کے، ان طلباء کے، ان علماء کے. حق تعالی ان کے علوم میں، ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، رحمتیں عطا فرمائیں. حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس پوری کتاب میں احقاق حق و ابطال باطل کیا، یعنی پوری کتاب میں حق کی ترجمانی اور باطل کی تردید فرمائی، اور اخیر میں کتاب التوحید قائم فرمایا. اس کتاب التوحید کو سب سے اخیر میں کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے جس میں معافی کی گنجائش نہیں ہے. نماز میں معافی کی گنجائش ہے کہ اگر 6 نمازوں سے زائد قضا ہو جائیں علالت اور بیماری اور بے ہوشی کی وجہ سے تو معاف ہو جاتی. پورا مہینہ رمضان کا بے ہوش رہا تو معافی کا مسئلہ ہے، لیکن توحید کسی وقت بھی معاف نہیں. ہر حال میں توحید ضروری ہے. یہ کوئی لائر اور وکیل کا کوٹ نہیں ہے کہ دن میں کوٹ پہن لیا ایمان و توحید کا اور رات میں سوتے وقت نکال دیا. یہ ایک دائمی چیز ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب التوحید کو سب سے اخیر میں لائے اور فرمایا کہ اپنی زندگی کو توحید پر گزارنا. اس وقت سب سے زیادہ فکر، میں حدیث پر تو 2-3 باتیں کہہ دوں، اس وقت سب سے زیادہ فکر ایمان و توحید پر امت کو لانے کی. سب سے زیادہ فکر. امت کے جوان فکری طور پر ایمان سے نکل رہے ہیں، ذہنی طور پر ردتیں پھیر رہی ہے، مرتد ہو رہے ہیں. ٹیلی ویژن کو دیکھ کر، واٹس ایپ کو دیکھ کر، فونوں کو دیکھ کر، یوٹیوب کو دیکھ کر ایمان کے باب میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے جا رہے ہیں. ایک بچے کو میرے پاس لایا گیا، حافظ قرآن بچہ 14 سال کا. اس نے کہا کہ مجھے آپ سے پرائیویٹ میں ملنا ہے. وہ خلوت میں مجھے ملا. اس نے جو کچھ سوالات تھے، بعض سوالات ایسے ہیں کہ جو زبان پر نہیں لائے جا سکتے. اس میں ایک سوال یہ تھا
کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ محمد کو اللہ ہی نے نبی بنایا ہے، حافظ قرآن بچہ ہے. خیر جو کچھ باتیں اس کو سمجھانا تھا. ایک بہت بڑے CA ہیں، وہ کہنے لگے کہ اللہ تو اتنا بڑا رحمت والا ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت یہ علماء کا گھرا ہوا نقشہ ہے، باقی نبی نے کچھ نہیں دیا ہے، اللہ رسول کی طرف سے نہیں ہے، یہ علماء کا من گھڑت گھرا ہوا ایک نقشہ ہے. یہ تو دو مثالیں ہیں، ورنہ آپ چلو گے پھرو گے تو ہمارے بہت سارے نوجوان اس زمانے میں ذہنی طور پر ارتداد میں جا رہے ہیں. ان کی فکر کون کرے گا؟ ان کو ایمان سے کون بچائے گا؟ دعوت و تبلیغ کی محنت ایک محدود محنت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ایک مسجد میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کے فکری اشکالات کو حل نہیں کر سکتے. جو فکری طور پر اس کو ذہن میں سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. BBC نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ڈاکیومنٹری بنائی، آپ کی زندگی بنائی. وہ سیڈیاں ملتی ہے بازار میں، آپ کی زندگی بنائی. بظاہر تو مسلمان خوش ہو گئے کہ یہاں سے حضور کی سیرت مل رہی ہے، لیکن جگہ جگہ وہ شکوک ڈالتے گئے. اس میں ایک شبہ یہ ڈالا گیا ہے کہ محمد پر کبھی کبھی شیطان کی طرف سے بھی وحی آتی تھی، اور دلیل لے آیا والنجم اذا ہوا والا واقعہ، تلک الغرانی قلولا وان شفاعتهن لترتجى، جو سورہ نجم کی تفسیر میں آپ نے پڑھا کہ یہ شیطان نے ڈالا تھا، اور نبی نے بتوں کی تعریف کی تھی. بس اسی طرح کے مسائل ہیں جو ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر ہمارا جوان جو ہے وہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. بیٹیوں کے حال کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آئے دن دیکھ رہے ہیں کیا حال ہو رہا ہے، اور کس طرح ارتدادی فضا بنی ہوئی ہے اور کیسے جا رہی ہے. وہ ان کے ایمان اور توحید کی فکر کرنا ہم سب کے ذمہ ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے ممبروں سے، ہماری مسجدوں سے ایمان و توحید کیسے پختہ ہو، مضبوط ہو، کیا شکوک ہو سکتے ہیں، اس کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. حضرت الامام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کتاب التوحید کو اخیر میں لا کر اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنی پوری زندگی توحید پر رہنی چاہیے، توحید سے ہٹنے نہ پائیں. پھر توحید میں ایک توحید تو جہمیہ وغیرہ کی ہے جو ذات خداوندی کو مانتے ہیں، صفات خداوندی کو نہیں مانتے، اور ایک اہل سنت والجماعت کی توحید ہے، ہماری ہے کہ ہم ذات بھی مانتے ہیں، صفات بھی مانتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف ابواب میں صفات خداوندی کو ثابت فرمایا، اور پہلا باب جو قائم فرمایا صفات کے اعتبار سے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، اللہ کہو یا رحمان کہو، سارے اسی کے نام ہیں. جس نام سے پکارو گے رب کریم ہی کو پکارا جائے گا. اور خود روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو اس کا ورد کرے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ 99 نام کیسے ہیں؟ ذاتی نام تو ایک ہی ہے، لفظ اللہ. باقی جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ صفاتی نام یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نام ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے
اپنے ناموں کو قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مختلف ابواب میں ثابت فرمایا۔ اخیر میں ایک مسئلہ لے آئے جس میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتلاء و آزمائش ہوئی، اور وہ جو نیشا پور تشریف لے گئے تو خلق قرآن کا مسئلہ آپ سے پوچھا گیا، اور جس میں آپ کے لیے نیشا پور میں مسئلہ بہت مشکل کر دیا گیا، پھر آپ کو نیشا پور چھوڑنا پڑا، آپ بخارا تشریف لائے تو بخارا میں بھی آپ پر بڑے حالات رہے، حتیٰ کہ تنگ آ چکے حضرت، اور 29 رمضان المبارک کو تہجد میں آپ نے دعا فرمائی، ذاقت علی الارض بما رحبت، اے اللہ زمین کی کشادگی اور وسعت کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، اے اللہ آپ فقبضنی، مجھے اٹھا لے۔ اور اسی دن شام کو 29 رمضان المبارک کو عید کا چاند ہوا اور حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے، اور عید کے دن عید کی نماز کے بعد آپ کی تدفین مقام خرطنگ پر ہوئی، بقول حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید کا چاند طلوع ہوا اور حدیث کا چاند غروب ہو گیا۔ تو جس مسئلے میں آپ کو ابتلا ہوا، امتحان ہوئے، حالات ہوئے، پھر اس مسئلے کو آپ نے چھیڑا متعدد ابواب میں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ بندے کے افعال یہ بندے کے اپنے افعال ہے، حادث ہے، فنا ہونے والے ہیں، میں بول رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، یہ سب حادث ہے، یہ اصل قرآن نہیں ہے۔ اصل قرآن وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور وہ دائم اور باقی ہے، اور اس فرق کو بیان کرنے کے لیے متعدد ابواب قائم فرمائے، اور اخیر میں پھر یہ باب لے آئے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ از قبیل الہیات ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے شرع عقائد میں اللہ کی توحید، ذات و صفات، وزن اعمال، عذاب قبر وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح امام بخاری نے بھی اس میں ذکر فرمایا۔ اور بعضوں نے یہ فرمایا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باب اس لیے لائے ہیں کہ قیامت کے دن جو وزن ہونے والا ہے وہ انسان کے اعمال کا وزن ہونے والا ہے، اور ایمان جو اللہ کی ذات پر ہوا کرتا ہے اس کا وزن نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ مختلفیہ ہے کہ ایمان کا وزن ہوگا نہیں ہوگا۔ بہرحال اخیر میں یہ باب لائے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کچھ الفاظ کی تشریح فرما رہے ہیں، چونکہ آیت میں موازین آیا ہے، موازین میزان کی جمع ہے، موزون کی جمع ہے، پھر یہ کہ وزن کیسے ہوگا، اس سلسلے میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن کیسے کریں گے، وہ تو اس قبیل اعراض ہے، اور یہ ہوا کا وزن نہیں ہو سکتا ہے، کیسے وزن کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اعمال کو جسم دیا جائے گا، اور پھر اس جسم کا وزن ہوگا۔ الاعمال تتجسد، اعمال کو جسم دیا جائے گا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی ایک بہت ہی حل اشکال میں بات فرمائی، مسلم شریف کی شرح، مسلم شریف کے اندر جہاں روایت آئی کہ جہنم کے اوپر جسر رکھا جائے گا، پر رکھا جائے گا، جو ادق کو من الشعر ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ چلیں گے کیسے؟ جب موٹے رسے پر چل نہیں پاتے تو اس پر کیسے چلیں گے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو جسم دینے والا ہے، تو یہ جسر اور پل جو ہے یہ حقیقت میں ایمان کا جسم ہوگا۔ جو دنیا میں ایمان ہے
اس کا جسم ہوگا. اور دلیل یہ پیش کرتے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی وجہ ہے کہ کفار کا گزر نہیں ہوگا پل صراط سے، چونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. اور یہ پل جو ہے وہ تو ایمان کا جسم ہے، تو ایمان والے گزریں گے، اور اہل کفر کے پاس ایمان نہیں، اس لیے ان کو سیدھے ڈال دیے جائیں گے. اور منافقین کا گزر اس لیے ہوگا کہ انہوں نے ایمان کو ظاہر کیا، اس لیے ان کا گزر ہوگا، لیکن وہ بیچ میں گر پڑیں گے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا جسم ہے، اور دنیا میں انسان ایمان پر جتنی مضبوطی سے چلا ہوگا اس کے لیے پل صراط پر اتنی مضبوطی سے چلنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم وہ ہوا کی طرح بجلی کی طرح گزر جائیں گے. کچھ لوگ ہوا کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے گزریں گے، اور ہم جیسے کچھ لوگ گرتے پڑتے بھی گزر جائیں تو اللہ کا احسان ہو جائے ہمارے اوپر. تو ایمان پر دنیا میں جس انداز سے ہمارا چلنا ہوگا اسی انداز سے پل صراط پر گزرنا ہوگا. شاہ صاحب فرماتے ہیں اعمال کی کوتاہی پر تو اللہ نظر انداز کر دے گا، لیکن ایمان کی کوتاہی پر نظر انداز نہیں ہو سکتا. بغیر ایمان کے مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو امام رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اس کا جسم بنایا جائے گا. اور ویسے بھی آج کی سائنس نے تو ثابت کر دیا ہے کہ جب ہوا کا وزن ہو سکتا ہے، بخار کا وزن تھرمامیٹر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، تو پھر مخلوق ہو کر جب یہ وزن کرتے ہیں تو خالق اگر اعمال کا وزن کر لے تو کیا اشکال ہو سکتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے، اور حدیث بطاقہ کو پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا، لہو 99 سجلات، 99 دفتر ہوں گے، اور تمام اعمال سے کالے ہوں گے، سب گناہی سے بھرے ہوں گے. اس کا فیصلہ ہو جائے گا جہنم کا، یقین کر لے گا وہ کہ اب جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالے گا اور کہے گا کہ اس کو رکھ لے. اس سے پہلے اللہ اس کو سوال کرے گا حل ظلمک کتبتی المحافظون، کیا میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا کہ غلط لکھا ہو؟ وہ کہے گا لا یا ربی، یہ ساری باتیں صحیح ہیں. اللہ ایک پرچی دے گا، اس میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ. وہ پرچی کو رکھے گا اور رب کریم نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی. اب یہ کہ یہ پرچی میں جو لا الہ الا اللہ ہے وہ کون سا ہے؟ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ موت کے موقع پر جو پڑھا، اور بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ زندگی میں کبھی اخلاص سے جو پڑھا ہوگا. اس لیے عزیز بچوں، اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر عشر عشیر بھی ہمارے لیے نصیب ہو گیا تو بسا غنیمت ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں جگہ جگہ حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کا ملفوظ سناتا ہوں، اگر ہم نے دنیا والوں کے لیے کام کیا تو کیا معلوم وہ دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں، اور اگر دیکھ رہے ہیں تو کیا معلوم وہ خوش بھی ہوں گے یا نہیں، اور اگر وہ خوش ہوں گے تو کیا معلوم کچھ دیں گے بھی یا نہیں، اور اگر کچھ دے بھی دیا تو کتنا دیں گے؟ 1000 2000 5000 10000 کتنے دیں گے؟ فرمایا رب کے لیے کرو گے تو وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اور جب اس کے لیے ہوگا تو وہ خوش بھی ہوگا، اور جب خوش ہوگا تو عطا بھی کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا. تو اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال جو ہیں اخلاص والے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے وہاں اخلاص کی بنیاد پر آپ نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا
فخر رازی نے فرمایا کہ عبارت النص سے تو اللہ اپنی توحید ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا بڑا رب ہوں کہ جس جگہ سے دودھ اتر رہا ہے وہاں پر گوبر بھی ہے، وہاں پر خون بھی ہے، پیشاب بھی ہے، لیکن جب میں دودھ دیتا ہوں تو ذرہ برابر بدبو اور رنگ نہیں ہوتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی کاریگری یہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ تو عبارت النص سے ہے۔ فخر رازی فرماتے ہیں لیکن اس کے دلالت النص سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر تمہارے دودھ میں ذرا سی بدبو آ جائے پیشاب گوبر کی یا رنگت آ جائے خون کی تو تم اس دودھ کو پھینک دیتے ہو۔ فرمایا بس یہی سمجھ لو کہ تمہارے اعمال میں بھی ریاکاری کی بدبو آئے گی تو میں قیامت میں تمہارے اعمال کو ایسے ہی پھینک دوں گا جیسے تم دنیا میں دودھ کو پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ دلالت النص سے ثابت ہوا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ تو حدیث بطاقہ کے ذریعے سے ثابت فرمایا، اور تیسرا ایک مرجوح قول ہے کہ خود انسان کو تولا جائے گا، ترازو ایک ہوگی متعدد ہوگی، ایک لمبی چوڑی بحث ہے یہاں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہوگی لیکن بہت بڑی ہوگی، کفت المیزان کاتبہ کی دنیا کلہا، اسی لیے موازین جمع لے آئے۔ کچھ کہتے ہیں ہر عمل کے لیے متعدد ہوگی یا ہر انسان کے لیے۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ ای فی یوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ اعمال اور اقوال دو لفظ لائے اس لیے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ اعمال تولے جانے کے لیے جو استدلال کریں گے وہ قول ہے، قول کی روایت ہے۔ اقوال تولے جائیں گے، کلمتان حبیبتان للرحمن، تو اقوال کی روایت ہے۔ افعال کی روایت امام کے پاس نہیں ہے، تو امام نے اقوال کی روایت سے افعال پر استدلال کیا، اس طرح پر کہ جیسے قول تولا جاتا ہے تو قول فعل لسان ہے تو افعال بھی تولے جائیں گی۔ تو افعال اور اقوال دونوں پر اس حدیث سے استدلال فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی نہیں جانتا، میں نے خفیہ طور پر بول دیا، ایک کے سامنے بولا، دو، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، بولنے سے پہلے سوچا کرو کہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر ثابت کرنے کی ہمت ہے تو بولو، اور اگر ثابت کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ بلا وجہ کہ اپنے رب کے سامنے ذلیل ہونے کے مسائل کھڑے نہ کرو۔ تو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ چونکہ آیت میں قسط کا لفظ آیا، قسطاس انصاف کو کہتے ہیں رومی زبان میں، معلوم ہوتا ہے کہ غیر عربی الفاظ بھی ہے جس کی تعداد قریباً 120 تک پہنچتی ہے۔ وَيُقَالَ الْقِسْطُ مصدر المقسط وَهُوَ الْعَادِلُ، اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے بحسب الزوائد، یا اصل مادے کے اعتبار سے مقسط کا اصل مادہ جو ہے وہ قسط ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ قسط بے کسر القاف اگر ہو تو اس صورت میں عدل ترجمہ ہوتا ہے، اور مقسط اور اقساط کا معنی صاحب عدل۔ اور اگر قسط ہو اور قسط سے اس کو معنی اقساط کو، تو قسط بمعنی ظلم، اور اقساط میں سلب مادہ ہو گیا، اور سلب مادہ ہوا تو ترجمہ ہوگا یعنی ظلم کو ختم کیا۔ تو ظلم ختم ہوا تو عدل ثابت ہوا، یہ اقساط کا ترجمہ ہوگا۔ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاسط جب مجرد ہوگا تو ظلم کے معنی میں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْقَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلَ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سب لوگ پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام نے اس حدیث شریف سے اپنا باب ثابت کر دیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں، لیکن یہ کلمے کلام کے معنی میں ہیں۔ محبوب ہے رحمان کو، حبیبتان الرحمن۔ اب محبوب ہیں تو کوئی بڑے بھاری ہوں گے؟ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، بولنا بہت آسان ہے، اور ترازو میں بہت بھاری ہے، ثقیلتان فی المیزان۔ یہ نہ سمجھنا کہ بولنے میں ہلکے پھلکے ہیں تو وزن نہیں ہوگا، وزن ہوگا اس کا۔ یہ ثقیلتان فی المیزان کے ذریعے سے ثابت کیا اعمال تولے جائیں گے، خود اعمال تولے جائیں گے۔ جو باب ہیں، اور بخاری میں سب سے مشکل بات یہی ہے کہ امام جو باب قائم کرتے ہیں اس باب کو حدیث سے ثابت کرنا، اس لیے کہ حدیث امام کی دلیل ہوتی ہے، تو اس دلیل سے اس دعوے کو ثابت کرنا، اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو کہ وہ ساری باتیں حل کر کے گئے، بلکہ جو مشکل ترین ابواب ہیں وہ بھی حل کر کے گئے۔ ہم لوگوں کو تو صرف نوالا اٹھا کر کے منہ میں رکھنا ہے، لیکن وہ بھی ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ نے ثابت فرما دیا کہ خود اعمال تولے جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے صفت جلال کو ثابت فرمایا، یعنی تمام عیوب سے پاک ہے، اور وبحمدہ سے صفت جمال کو ثابت فرمایا اور تمام خوبیوں کو ثابت کیا۔ اور کتاب التوحید صفات پر ہے، اور صفات 2 طرح کی، جلال اور جمال۔ امام ایسے الفاظ پر کتاب ختم فرما رہے ہیں جس میں کتاب التوحید کا پورا خلاصہ آ گیا، یعنی صفت جلال بھی ہے، صفت جمال بھی ہے، ان دونوں کو ثابت کر دیا۔ ماقبل ابتدا اور اختتام میں ربط کیا ہے؟ ابتدا میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے شروع فرمایا، اور وزن اعمال پر آپ ختم فرما رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں اخلاص پر تو وزن ہوگا، اور اخلاص کے بغیر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اور آپ ہم سب اپنے نفس کو خطاب کر کے کہیں کہ اپنی ذات میں اخلاص پیدا کریں۔ نمبر 2، پہلی حدیث میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حمیدی ہے، اور آخری حدیث میں احمد ہے، اور حمیدی اور احمد کا مادہ حمد ہے۔ اس سے یہ مطلب نکالا گیا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں شروع کتاب سے آخر کتاب تک نیت محمودہ کے ساتھ چلا ہوں، اچھی نیت کے ساتھ چلا ہوں۔ اے میری کتاب کے پڑھنے پڑھانے والوں، تم بھی نیت محمودہ سے پڑھنا، تاکہ اللہ تم کو دار الحمد میں داخل کریں، یعنی جنت میں، جہاں تم کو کہا جائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک بڑی جامع مناسبت ہے۔ ایک تیسری مناسبت یہ ہے کہ پہلی حدیث شریف کی سند بھی جو ہے وہ حدیث سند غریب ہے، اور آخری سند بھی غریب ہے، تو سند غریب سے ابتدا کی اور سند غریب پر اختتام فرمایا۔ ایک چوتھی مناسبت یہ ہے کہ پہلے حدیث شریف کے راوی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آخری حدیث شریف کے راوی اور صحابی حضرت ابو ہریرہ، جن کی طرف ہمارا یہ ادارہ منسوب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم اور علم حدیث میں مقصرین صحابہ میں سر فہرست ہیں۔ سب سے زیادہ روایت ذخیرہ احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، مختلف اقوال ہیں، تو جس کی طرف یہ ادارہ ہمارا منسوب ہے، ہم نیک فعلی لیتے ہیں کہ حضرت کی طرف منسوب ادارے میں پڑھنے والے طلباء کو بھی اللہ تعالیٰ کثرت سے روایات کے پڑھنے والے اور بیان کرنے والے بنا دے، اور حفاظ حدیث میں سے شمار فرما دے،
تو پہلے راوی حضرت عمر ہیں اور آخری ابو ہریرہ ہے، اور دونوں مہاجر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہجرت کرو گے تو علم ملے گا، ہجرت کے بغیر علم نہیں ملے گا۔ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بہترین قسم کا کھانا کھا کر علم نہیں مل سکتا ہے، اس کے لیے تو ہجرت کرنا پڑتا ہے، اساتذہ کی کڑوی کسیلی سننا پڑتا ہے، استاذ کی دانت دپت سننا پڑتا ہے، کھانے کے اندر بھی طبیعت کا نہیں ملتا، اس کے باوجود کھانا پڑتا ہے۔ اگر یہ کام کریں گے تب جا کر کے علم ملے گا۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث شریف پر اختتام کیوں فرمایا؟ شراح حدیث نے اور اکابر نے فرمایا کہ اصلاً تو آپ اپنی کتاب کا اختتام ترمذی شریف کی وہ روایت کہ جب مجلس کا اختتام ہو، مجلس پوری ہو، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک پڑھ لیا کرو۔ یہ ہر مجلس کے اختتام پر ہے، صرف یہ نہیں کہ فضائل اعمال کی تعلیم کے اخیر میں ہی پڑھو اس کو اور باقی مجلسوں کے اخیر میں مت پڑھو۔ جو بھی مجلس ہماری ختم ہو تو اس مجلس کے اختتام پر پڑھو کہ اس مجلس میں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن چونکہ وہ حدیث شریف آپ کی شرط پر نہیں ہے، چونکہ آپ کی شرطیں تو بڑی کڑی شرطیں ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں روایت لینے کے لیے جو شرطیں لگائی ہے وہ بہت سخت قسم کی شرط ہے، تو وہ حدیث شریف آپ کی شرط پر نہیں، تو آپ نے اپنی شرط پر جو روایت تھی اس سے وہ معنی ثابت کر دیا۔ اور کیسے ثابت کیا؟ سبحان اللہ، اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، میں ہی عیب والا ہوں، اگر میری کتاب میں کوئی عیب ہوئی تو تو مجھے معاف فرما دے۔ تو جو سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک میں جو معنی ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ذریعے سے ثابت فرمایا۔ حق تعالی جل شانہ وامن والہ اس کتاب کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور ہمارے اکابر نے جو احادیث کی حفاظت کے سلسلے میں محنتیں کی ہے، رب کریم ہمارے تمام محدثین، مفسرین، فقہاء اور جتنے لوگوں نے دین کے پہنچانے میں کاوشیں اور محنت کی ہے، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے قبروں کو جو ہے ریاض الجنہ بنائے، اور حق تعالی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ پیارو، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلا کرو۔ ہمارے حضرت شیخ نے جب کتاب ختم کی تھی تو 3 نصیحتیں کی تھی، وہ میں 3 نصیحتیں آپ لوگوں کو بھی نقل کر دوں، لیکن اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں پہلے اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں۔ پہلی نصیحت فرمائی تھی اخلاص سے کام کرو گے تو دنیا تمہارے کام کو قبول کرے گی، اس لیے کہ اخلاص والے عمل پر اللہ محبت کرتا ہے، اور جب اس کی محبت چلتی ہے تو پھر دنیا بھی محبت کرتی ہے، اس لیے اخلاص سے کام کرنا۔ دوسری نصیحت فرمائی تھی چند پیسوں کی بنیاد پر اپنے علم کو بیچنا مت۔ مثلا کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا اور کوئی ہدیے تحائف کی بنیاد پر میں اس طرح کا فتویٰ دے دوں جو شرعاً جائز نہ ہو، تو فرمایا کہ چند پیسوں کی بنیاد پر اپنے علم کو بیچنا مت۔ اور تیسری نصیحت فرمائی تھی دنیا میں جہاں کہیں رہو گے حالات ضرور رہیں گے، ان حالات میں اپنے رب سے مدد مانگتے رہنا، ساری کائنات کو پالنے والا تمہاری بھی مدد کرے گا۔ اس وقت کے حالات میں ہمیں اپنے رب سے مدد مانگنا ہے، اور جو ملکی حالات چل رہے ہیں، لوگوں پر ایک قسم کی مایوسی چھائی ہوئی ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہمارا وہ بچہ جو تقریر کر رہا تھا، اس نے ہم سب کے دلوں کو ہلا دیا، اور اس نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ اگر تم یتیم ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کو پڑھو، اور اگر تم باپ ہو اور تمہاری اولاد کا انتقال ہو گیا تو تم ذات اقدس کو پڑھو، اور اگر ہماری بیٹیوں کو طلاق ہوئی تو ذات اقدس کو پڑھو، ان کی بھی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اور اگر حالات و مصائب اور پریشانیاں آئے تو 13 سالہ مکی زندگی پوری کی پوری پلے
اس میں حالات ہی حالات ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس امت پر ہمیشہ حالات چلے ہیں، کبھی تیمور لنگ کی طرف سے، کبھی چنگیز خان کی طرف سے، کبھی کس کی طرف سے، کبھی کس کی طرف سے، کبھی حجاج ابن یوسف کی طرف سے۔ اس امت پر ہمیشہ حالات رہے، لیکن اس زمانے میں جب ایمان باقی رہا تو انشاءاللہ موجودہ زمانے میں بھی ایمان باقی رہے گا، اس لیے کہ ایمان دب سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا۔ یہ مسلمہ مسئلہ ہے، ایمان دب تو سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا۔ جاء الحق وزہق الباطل۔ البتہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر جب تک آپ ہیں میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ تو جب نبی چلے گئے تو عذاب آئے گا۔ فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اگر تیری امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ آج امت نے استغفار چھوڑ دیا، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ جہاں قرآن نے نقل کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لا الہ الا انت سبحانک تلقین کی، یونس نے پڑھا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے قبول کیا، نجات دی ان کو۔ لیکن ایک جملہ اللہ آگے فرما رہے ہیں کذالک ننجی المؤمنین۔ یہاں عجیب، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیں گے۔ تو کیا سارے مومنین مچھلی کے پیٹ میں جانے والے ہیں؟ پھر کیا ربط ہے اس چھوٹے سے جملے کو کذالک ننجی المؤمنین کو واقعہ نوح علیہ السلام، واقعہ یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ربط ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام ظلمات میں تھے، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیروں پر اندھیرا ان پر تھا۔ فرمائے اسی طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت اندھیروں میں ہے، خواہشات کا اندھیرا، شیطان کا اندھیرا، معاصی کا اندھیرا، طاغوتی طاقتوں کا اندھیرا، ظلم و تشدد کا اندھیرا۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یونس کو ظلمات میں نجات دی، لا الہ الا انت کے ورد سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر اسی کلمے کو پڑھتی رہے گی تو ہم ان دنیا کے ظلمات اور تاریکیوں سے نجات دیں گے۔ کذالک ننجی المؤمنین۔ تو ہمیں کثرت سے یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خوب پڑھو، ہر فرد پڑھیں، روزانہ پڑھیں کثرت سے۔ اللہ تعالیٰ حالات کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور حق تعالیٰ جو ہیں باعزت ہمیں عزت سے نوازیں گے۔ تو استغفار کا اہتمام ہو، لا الہ الا انت کا اہتمام ہو۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف نے بلایا اور پوچھا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے کہ تو قتل کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ کہا اچھا پہلے تو آ میرے ساتھ۔ اپنے گھوڑے بتائے، کنز العمال میں روایت ہے، اور کہا میرے گھوڑے وہ ہیں جو تیرے نبی کے پاس بھی نہیں تھی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وہ گھوڑے ہیں جو تیرے نبی کے پاس بھی نہیں تھے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث سنائی کہ گھوڑے 3 نیتوں سے پالے جاتے ہیں، اجرن، سترن، وزرن۔ یہ حدیث سنائی، اور حدیث سنا کر فرمایا تیرے گھوڑے تیسری قسم سے، یعنی وزر ہے، ریاکاری ہے، بوجھ ہے تیرے لیے۔ وہ غصے ہو گیا، اور غصے ہو کر کہتا ہے جس ذلتی سے میں تجھے قتل کروں گا تو دیکھ لے گا۔ حضرت انس نے فرمایا تو مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، مجھے کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے مجھ کو ایک دعا بتائی ہے، وہ دعا میں پڑھ کے آیا ہوں، اس لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب وہ نرم ہو گیا، کہنے لگا مجھے بھی وہ دعا سکھا۔ حضرت انس سے حجاج کہنے لگا مجھے بھی وہ دعا سکھا دے۔ تو حضرت انس نے فرمایا تو لائق نہیں ہے، اس دعا کا تو لائق نہیں۔ پھر حضرت نے اپنے مرض الوفات میں وہ دعا اپنے بیٹے کو سکھائی۔ وہ دعائے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہے، اس کو چھپوایا جائیں، پڑھا جائیں، ہر فرد اس دعا کو بھی یاد کر لیں اور اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ
کیسے ہی حالات ہوں گے، رب کریم انشاءاللہ تعالی ان حالات میں حفاظت فرمائیں گے، نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو دین متین کی مضبوطی نصیب فرمائے، استغفار کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ہونے کا یقین عطا فرمائے اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ حضرت شیخ صاحب نے کافی تحقیقی و تدقیقی باتوں سے ہمیں نوازا اور بیش بہا قیمتی نصائح سے ہمیں نوازا۔ اللہ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائے۔ حضرت کے علمی فیضان سے ہم تمام سامعین کو ہر وقت مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ سامعین ذی وقار، جامعہ حاضہ میں امسال ابتدائی 2 ماہ وبائی مرض کے سبب آن لائن تعلیم جاری رہی۔ پھر وقت مقررہ پر طلبہ حاضر ہو کر تحصیل علم میں مصروف رہے تا آ کے وقت رخصت بھی آ گیا۔ امسال تکمیل حفظ کرنے والے طلبہ کی تعداد 14 ہے، عالمیت مکمل کرنے والوں کی تعداد 19 ہے، اور جن طلبہ کو تجوید و قراءت حفظ کی سند سے نوازا جائے گا ان کی تعداد 9 کی ہے۔ اب میں بالترتیب فضلائے 9 کا انشاءاللہ نام لوں گا کہ جن سے میں درخواست کرتا ہوں اس سے پہلے اسٹیج پر زینت افروز اساتین علم و فن سے اور جامعہ حاضہ کے اساتذہ حدیث سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے ان جگر گوشوں کو کہ جنہوں نے ان کو نصر ینصر سے لے کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تعلیم سے نوازا آئے اور اپنے ان طلباء کو دستار فضیلت سے نوازے۔ جامعہ حاضہ کے اساتذہ حدیث سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے طلباء کو دستار فضیلت سے نوازے۔ مفتی الطاف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ مفتی خالد صاحب مظاہری سے درخواست ہے۔ مولانا عبید الرحیم صاحب سے درخواست ہے۔ مفتی محمد صاحب مجادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست ہے، اور اسی طرح دیگر اساتذہ حدیث سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائے اسٹیج پر اور طلباء کو دستار فضیلت سے نوازے۔ امسال 19 طلباء ہیں۔ اول مولوی محمد معاذ بوپات کہ وہ آئے اور اپنی دستار فضیلت حاصل کریں۔ مولوی الطاف محبوب کاٹھیا واڑی، مولوی فضیل زبیر ڈڈھال، مولوی بلال اظہار انکلیشور، مولوی محسن صدیق مجادر، مولوی سلیمان سعید ڈڈھال، مولوی ابو ذر جھارکھنڈ، مولوی ابو ذر غلام ربانی جھارکھنڈ، مولوی محمد یحییٰ انکلیشور، مولوی عبدالستار سلام الدین ارریا، مولوی سہیل عبداللطیف ایم پی، مولوی عارف جمال الدین بھاگلپوری، مولوی محسن رفیق مجادر، عارف کو آگے آنے دو،
مولوی محمد رفیق مجادر، مولوی ذاکر صابر کوسمبا، مولوی مشرف اسلم پونا، مولوی اعجاز ابراہیم بانکا، مولوی احمد ادریس مجادر، مولوی شہباز عالم سعید الرحمن ارریا،